بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری اللہ نواز۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ٹاپک ہے میرا وضو کسے کہتے ہیں، وضو کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کس وقت کرنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پاک برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے، پھر پانی ڈالے اور ناک کو صاف ستھرا کرے، صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر 3 بار کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھوئے، پھر پورے سر کا مسح کرے اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ یہ وضو ہے۔ وضو میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ سوال ہے جی۔ وضو میں یہ باتیں ضروری ہیں، وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور اگر یہ چھوٹ جائیں، وضو نہ ہوا تو پھر نماز نہ ہوئی، مگر ثواب کم ملتا، انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ فرض وضو میں کتنے ہیں؟ سوال اور جواب۔ وضو میں فرض 4 ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان تک منہ دھونا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ اور وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب، وضو میں سنتیں 13 ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، یہ بھی سنت۔ نمبر 4، مسواک کرنا، سنت۔ نمبر 5، کلی کرنا، سنت۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا، سنت۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، سنت۔ نمبر 8، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، سنت۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا، سنت۔ نمبر 10، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہاتھ سر پر پھیرنا، سنت۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا، سنت۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، سنت۔ نمبر 13، پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے، دوسرا عضو دھل جائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 13 سنتیں ہیں وضو کی۔ تو وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء اسے سنت میں شمار بھی کرتے ہیں، مگر مستحب یہیں پہ ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ گردن کے مسح کے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، کسی کی مدد نہ لینا۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت قبلے رخ بیٹھنا، سبحان اللہ۔ اور نمبر 5، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی پانی کے چھینٹے آپ تک نہ آئیں۔ تو یہ جو 5 چیزیں مستحب ہیں۔ اور وضو میں مکروہ چیزیں کتنی ہیں؟
وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ کے اوپر وضو کرنا۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ جب وضو کر رہے ہیں تو اللہ کی حضور حاضر ہونے کے لیے دنیا بھی خیالات چھوڑ دیں، وہ باتیں بھی چھوڑ دیں۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ اور سوال کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ 8 چیزیں ہیں جی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 پخانہ یا پیشاب کرنا، یہ ایک ہی گنا جاتا ہے۔ ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہوا کا پیچھے سے نکلنا، نمبر 2 وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے پیپ یا خون نکلنا، وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ نمبر 4 منہ بھر قے کرنا، الٹی کرنا، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، وضو ٹوٹ جاتا ہے بے ہوشی میں۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جاتا ہے جب بندہ، اس وقت بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 نماز میں کہکا لگا کر ہنسنا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں، آداب بھی سکھائے۔ جواب آداب کے بہت ہیں، مثلا چنگلیاں کا سر بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، کہ یہ انگلی جو ہے کانوں میں سوراخ میں بھگو کر ڈالنا۔ اچھا جی، نمبر 2 نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ نمبر 3 اعضاء کے دھوتے وقت ہاتھ سے ہر اعضاء کو ملنا، یعنی اچھی طرح دھونا، مطمئن ہو۔ نمبر 4 انگوٹھی ہو یا چھلا ہو اس کو ہلانا، اس کی جگہ کے اوپر پانی لازم لگانا، مطمئن ہونا۔ نمبر 5 دنیا کی باتیں نہ کرنا، یہ بھی آداب ہے۔ نمبر 6 زور سے پانی نہ مارنا کیونکہ چھینٹیں نہ اڑیں۔ اور نمبر 7 زیادہ پانی نہ بہانا، کم پانی میں وضو کرنا۔ نمبر 8 ہر وضو کو دھوتے وقت سبحان اللہ بسم اللہ شریف پڑھتے رہنا۔ نمبر 9 وضو کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 10 وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور نمبر 11 وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ آداب ہے جی۔ نمبر 12 وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ، یہ آداب ہے۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور وضو سے ہمیں پرکیف لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چہروں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔